ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی جاری ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل میں 24 افراد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں، کچھ اندازوں کے مطابق 400 سے زیادہ اور کچھ اندازوں کے مطابق 600 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ عمارتوں کو اور شہری علاقوں کو اور اسرائیل کے کچھ اداروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ایران میں تباہی کا جو لیول ہے وہ زیادہ ہے، جہاں پر تقریباً 224 سے زائد افراد جو ہے وہ اسرائیلی حملوں کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں۔ کچھ اندازوں کے مطابق ان حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 600 سے زیادہ ہے، لیکن کچھ کے مطابق یہ 224 ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران کی فضائی حدود پر ایک طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے اور ایرانی فضا جو ہے وہ اب اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اب جو کئی حلقوں میں بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ اس جنگ میں کودے گا، کیونکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ایک جو نیوکلیر فیسلٹی ہے اس کو اس نے ڈیمیج کیا ہے، لیکن فردو نیوکلیر فیسلٹی جو ہے وہ کیونکہ زیر زمین ہے اور اس صرف امریکہ کے پاس B-2 ایسا طیارہ ہے یا اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جو بنکر کو جو ہے وہ بسٹ کر سکتی ہے، اور امریکہ اس پر سوچ رہا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی یہ ایسٹیمیٹس ہیں کہ وہ بھی شاید 80% 90% نقصان پہنچائے، مکمل طور پر ایرانی نیوکلیر فیسلٹی جو ہے وہ اس کو شاید نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں جو انتخابات جیتنے کے لیے جب انتخابی مہم چلا رہے تھے تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ کسی دوسرے کی جنگ میں اپنے فوجیوں کو نہیں بھیجیں گے اور ان کے لیے امریکہ سب سے پہلے ہے، اور اگر امریکہ اس جنگ میں کودتا ہے جس کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں، گو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بعض ٹائم ساری پیشن گوئیاں غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے ابھی تک اس بات کا کوئی واضح اشارہ نہیں دیا کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے گا یا اس کی نیوکلیر فیسلٹی پر جو ہے وہ حملہ آور ہوگا، اور اس نیوکلیر فیسلٹی پر امریکہ کی طرف سے حملہ آور ہوئے بغیر اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسرائیل کے پاس اتنی ٹیکنیکل کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو سبسٹینشلی نقصان پہنچا سکے یا اس کو مکمل طور پہ ختم کر سکے۔ وہ ٹیکنالوجی صرف امریکہ کے پاس ہے اور اب یہ امریکہ کو فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اس میں پیچیدگی یہ ہے کہ جس ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کمزور کرنا چاہ رہے تھے، اگر انہوں نے اس جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا تو کئی ناقدین کا خیال ہے وہ انہی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوں گے، اور اگر امریکہ اس جنگ میں کودتا ہے تو مڈل ایسٹ میں تقریباً امریکہ کے 40,000 کے قریب جو ہے وہ فوجی موجود ہیں مختلف علاقوں میں۔ ایک بڑی تعداد جو ہے اس میں قطر میں ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ عراق میں بھی ہیں، اور عراق میں حزب اللہ طرز کی شیعہ تنظیم ہے، ماضی میں مہدی ملیشیا رہی ہے۔ ایون جو عراق کی حکومت ہے اور عراق میں ایک بڑی تعداد عوام کی جو ہے وہ ایران سے ہمدردی رکھتی ہے، اسپیشلی وہ ایرانی رہنما جو ہیں وہ ان کو ایک روحانی رہنما کا درجہ دیتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کئی دفاعی مبصرین کا خیال ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ میں کودتا ہے تو پھر مڈل ایسٹ میں جو امریکی فوجی متعین ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس کے علاوہ مشکلات جو ہے وہ خطے کے دوسرے ممالک کے لیے بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ حوثی باغیوں نے کافی ٹائم سے سعودی عرب پر حملہ نہیں کیا ہے، اور اس میں کسی حد تک مفاہمت کا عمل دخل تھا، کسی حد تک سعودی عرب اور ایران کے تعلقات جو نارملائز ہوئے تھے کسی حد تک اس کا عمل دخل تھا۔ لیکن اگر ایران نے علل اعلان یہ کہا کہ سعودی سرزمین یا قطر کی سرزمین یا جارڈن کی سرزمین یا کسی اور ملک کی سرزمین جو ہے وہ اس کے خلاف استعمال ہوئی ہے، اور یہ کہ وہ ان سے بدلہ لے گا، تو ایسی صورت میں جو ایران نواز گروپ ہیں، اسپیشلی جو حزب اللہ طرز کی کاتب حزب اللہ عراق میں ہے، وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ مقتدال صدر کے بہت سارے حامی ہیں
جو ایران کو سپورٹ کرتے ہیں عراق میں، تو عرب ممالک میں خصوصاً عراق میں امریکہ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور ایسے میں اگر امریکی فوجیوں کو ہلاک کیا جاتا ہے اور یہ فوجی جنازے جو ہے وہ امریکہ بھیجے جاتے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت زیادہ سیاسی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دوسرے صدور سے اسی طرح ممتاز کیا یا اپنے آپ کو اس طرح مختلف کہا کہ انہوں نے اپنی گزشتہ دور صدارت میں کوئی نیا جو مسئلہ ہے اس کو ٹریگر نہیں کیا، کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی، اور حالیہ اپنے دور صدارت میں بھی وہ یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ہولناک ممکنہ جنگ کو رکوایا، اور جو نیوکلیر جنگ ہو سکتی تھی اس میں ان کا پیس میکر کے طور پر جو ہے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ پیس میکر کے طور پہ ابھرے۔ اسی طرح انہوں نے یوکرین اور رشیا کے درمیان بھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ تعلقات نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس جنگ سے بھی بچت ہو۔ لیکن اگر وہ اس جنگ میں کود گئے، اور یہ ہمیشہ اندازے مختلف ہوتے ہیں، اسرائیل لاکھ کہتا رہے کہ 1-2 ہفتے میں یہ معاملہ ہو جائے گا، 3-4 ہفتے میں یہ معاملہ ہو جائے گا۔ صورتحال دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ جب رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا تھا تو اس کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں یہ معاملہ ہو جائے گا، لیکن 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور جنگ وہاں پر ابھی تک چل رہی ہے۔ بالکل اسی طرح امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تھا تو ان کا خیال یہ تھا کہ کچھ ہی ہفتوں یا کچھ ہی مہینوں میں یہ کام مکمل ہو جائے گا، لیکن امریکہ کو وہاں اچھا خاصا ٹھہرنا پڑا، اور بڑی تعداد میں امریکی فوجیوں کو ہلاکتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، زخمی بھی ہوئے، امریکہ کو جانی اور مالی نقصان بھی ہوا وہاں پر۔ اسی طرح افغانستان میں طالبان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، لیکن بعد میں ایک طویل عرصے تک امریکہ کو وہاں رکنا پڑا۔ اور عراق اور افغانستان کی جنگ میں واٹسن انسٹیٹیوٹ جو براؤن یونیورسٹی کا ہے اس کے مطابق وار آن ٹیرر پہ امریکہ نے $8 ٹریلین سے زیادہ خرچ کیے ہیں۔ تو نیچرلی امریکہ کو ایک خطیر رقم بھی خرچ کرنی پڑے گی، اور وہ رقم کا ایک حصہ جو ہے وہ دوسرے مد میں جو پیسہ ایلوکیٹ ہوتا ہے یا مختص ہوتا ہے وہاں سے نکالنا پڑے گا، جس سے امریکہ میں عوام کی مشکلات بڑھیں گی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی مشکلات بڑھیں گی، کیونکہ جب عوامی مسائل بڑھیں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی پریشر بڑھے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل رجیم چینج کی بات کر رہا ہے، رجیم چینج کے لیے گراؤنڈ ٹروپس کو اتارنا اب بڑا ضروری ہو جائے گا۔ گراؤنڈ ٹروپس اگر اتارے جاتے ہیں، اگر امریکہ اتارتا ہے، اسرائیل اتارتا ہے یا کوئی اور اتارتا ہے، تو ایران اسٹریٹجیکلی بہت بڑا ملک ہے جہاں اچھے خاصی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، بہت جگہ وہاں جو ٹرین ہے، جو جیوگرافی ہے وہ بھی ٹف ہے، اور ایران میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ لوگوں کی وہ مذہبی طور پہ موٹیویٹڈ بھی ہے۔ علی خامنائی کا موازنہ صدام حسین سے نہیں کیا جا سکتا۔ صدام حسین کی پاپولیرٹی کا لیول اتنا ہائی نہیں تھا، کیونکہ عراق میں ایک بڑی تعداد اہل تشیع شیعہ کی تھی جن کو صدام نے بڑا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ ایران میں اہل تشیع افراد کی تعداد جو ہے کچھ اندازوں کے مطابق 60% سے زیادہ ہے، کچھ کہتے ہیں 80% ہے، کچھ کے خیال میں 90% ہے۔ ایران میں جو مائنورٹیز ہیں، بلوچ ہیں، آذری ہیں، سنی ہیں، ان کے گلے شکوے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ایران کی جو مذہبی حکومت ہے اس کو عوام بالکل پسند نہیں کرتی، وہ شاید مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب قاسم سلیمانی ہو یا دوسرے لوگوں کو مارا گیا ہے، ان کے نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت بظاہر یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایرانی جو مذہبی حکومت ہے اس کی عوام میں جڑیں ہیں، اور نیچرلی وہاں انتخابات بھی ہوتے ہیں تو کسی حد تک عوامی سپورٹ کا عمل دخل ہے۔ اور جس طرح کہ ایران کی ایک نوبیل پرائز ہولڈر شیرین عبادی نے کہا تھا کہ اگر ایران پہ کوئی بیرونی حملہ ہوتا ہے تو سارے ایرانی متحد ہو جائیں گے۔ امام خمینی کے زیر عتاب رہنے والی تودا پارٹی نے حالیہ بیان میں بھی اس حملے کی مخالفت کی ہے، اور ایران میں دوسرے جو قوم پرست عناصر ہیں یا وطن پرست عناصر ہیں وہ
ایک ایسے وقت میں جب ایران پر حملہ ہوا ہے وہ اپنے آپ کو ملک دشمن کہلوانا پسند نہیں کریں گے۔ تو جہاں تک رجیم چینج کا معاملہ ہے، اس کے لیے امریکہ اور جو بھی ممالک وہاں پہ رجیم چینج چاہتے ہیں ان کو گراؤنڈ ٹروپس اتارنے پڑیں گے، اور گراؤنڈ ٹروپس اتارنے کی صورت میں وہاں یقیناً ایک گوریلا وارفیئر ہو سکتی ہے۔ پہلا مسئلہ تو بڑی تعداد میں جو ایرانی فوجی ہیں ان سے نمٹنے کا ہوگا، ایران کے اندر جو مختلف لیئرز ہیں ریزسٹنس کی، ان سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ مشکل چیزیں ہیں، اور اگر وہ یہ بنکر جو ہے وہ یوز بھی کرتے ہیں، بسٹر بنکر یوز بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر فردو کا جو ایٹامک فیسلٹی ہے وہ مکمل طور پہ تباہ نہیں ہوتی، تو مشن اکمپلش کرنے کے لیے ممکنہ طور پہ شاید گراؤنڈ پر لوگوں کو اتارا جائے، اور اس صورت میں امریکہ کا بڑے پیمانے پہ جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے ماضی کی جانی اور مالی نقصان کی وجہ سے امریکہ میں اندرونی طور پر اچھی خاصی سیاستدانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ویتنام کی جنگ میں تقریباً 53,000 امریکی فوجی مارے گئے، ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے۔ بالکل اسی طرح کوریا کی وار میں بڑی تعداد میں امریکی فوجی ہلاک و زخمی ہوئے۔ اسی طرح عراق اور افغانستان پہ حملے ہوئے، گو کہ ویتنام کے مقابلے میں بڑی کم تعداد تھی، کیونکہ امریکہ نے ان دونوں ملکوں میں بہت زیادہ کارپیٹ بومنگ کی تھی۔ اب یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ اگر ایران کی گورنمنٹ کو وہ ٹاپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے گراؤنڈ ٹروپس ضروری ہوں گی، اور گراؤنڈ ٹروپس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ 2 سال، 4 سال، 5 سال یا 10 سال تک بھی اس جنگ میں پھنس سکتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ مشکل چیزیں ہیں، اور ایران میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے وہ مزید پیچیدگیوں کو جنم دے گی۔ اگر ایران کو یہ محسوس ہوا کہ خطے کے دوسرے ممالک امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ایسے میں یہ جنگ خطے کے دوسرے ممالک تک بھی پہنچے گی، اور اسرائیل کی اگر توجہ ساری ایران پر ہوئی تو ممکنہ طور پر جو ریزسٹنس کی فورسز ہیں سیریا میں، لیبیا میں، سیریا میں، یمن میں اور لبنان میں، اور ایون غزہ میں، ممکنہ طور پہ وہ بھی دوبارہ اپنے آپ کو متحد کر سکتی ہیں، اور مشکلات نہ صرف ایران کے لیے ہوں گی بلکہ اسرائیل، امریکہ اور دوسری عرب ریاستیں جو قریب قریب ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، اور ان کے لیے پیچیدگیاں بڑھیں گی۔